السلام علیکم. اسلامک فائنانس ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید. اسلامک بینکس میں جو اجارہ رائج ہے اسے اجارۃ العیان کہتے ہیں، جسے انگریزی میں لیز کہتے ہیں. تو اس اجارہ کے کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم لیز کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں اجارہ کا کور کانسیپٹ سمجھ میں آ سکے. بیسکلی دو ٹائپس کی لیز ہوتی ہیں. ایک آپریٹنگ لیز ہوتی ہے جسے ہم عام اجارہ کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس فائنینشیل لیز ہے جسے تمویلی اجارہ کہتے ہیں. اچھا، آپریٹنگ لیز کی پہلی قسم تو وہی عام اجارہ ہے جو کہ عام کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، کہ جس میں کرایہ دار کا مقصد صرف اس ایسٹ کے منفعت کو یعنی یوز آف فیکٹس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ ماہانہ وار اس کا کرایہ دیتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی شادی کا ایونٹ ہے تو آپ کو ٹینٹس کی اور چیئرز کی کٹلری وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ایونٹ مینجمنٹ والے سے یا جو ڈیکوریشن والا ہوتا ہے اس کے پاس جا کر وہ سامان لیتے ہیں اور استعمال کے بعد اس کو واپس دے دیتے ہیں اور اس کا کرایہ دیتے ہیں. سیم لائک اگر ایونٹ آپ نے بینکویٹ لیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اس کو کرایہ پر لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا ایونٹ فارغ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے اس کی قبضہ دے کر اس کو واپس چلے جاتے ہیں. سیم لائک جیسے اگر کوئی مکان کرایہ پر لیتا ہے تو وہ اس مکان کا کرایہ جب تک وہ رہ رہا ہوتا ہے اس مکان کا کرایہ دیتا ہے، اور جیسے وہ اگریمنٹ پورا ہو جاتا ہے یا وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ چابی اس مالک کو حوالے کر کے چلا جاتا ہے. اور اسی طرح رینٹ کار کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ بھی وہ عام اجارہ ہی ہے جس کو ہم آپریٹنگ لیز کہتے ہیں. اس کے برعکس جو فائنینشیل لیز ہوتی ہے اس میں اصل مقصد اس چیز کا مالک بننا ہوتا ہے اور اجارہ کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت بینکس میں جو فائنینشیل لیز کا کانٹریکٹ ہے اس میں بینک کی طرف سے جو انٹینشن ہوتی ہے وہ فائنینسنگ کی ہوتی ہے، اور کسٹمر کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ اس ایسٹ کی ملکیت حاصل کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، جیسے 3 سال یا 5 سال. اس کے اندر بینک جو ہے اسلامک بینک سب سے پہلے اس ایسٹ کو پرچیز کرتا ہے. پرچیز کرنے کے بعد اور اجارہ پر دی گئی ہوئی مشینری یا کار کی مطلوبہ قیمت بمائے منافع کرائے کی شکل میں وصول کرتا ہے، اور جب اجارہ کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ چیز کلائنٹ کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے. کنونشنل بینکس میں کنونشنل لیز کا پس منظر یہ ہے کہ جب تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آنے لگی اور جس کی وجہ سے بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہونے لگی تو ان فیکٹریز کو جدید مشینری کی ضرورت پیش آئی. تو اس کے لیے ان کے پاس دو ہی طریقے تھے کہ یا تو وہ اپنے سرمائے میں سے کچھ پیسے نکال کر ان مشینریوں کو حاصل کریں، یا کسی بینک سے قرضہ لے کر ان مشینوں کو خریدیں. اگر فیکٹری کے مالکان قرض لینے کے بعد ان ایسٹس کو خرید کر فیکٹری کے ایسٹس میں شامل کرتے تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ٹیکسز میں اضافہ ہو جاتا. جبکہ لیز کی صورت میں تمام ایک ساتھ ادائیگی سے قبل چیز جو ہوتی ہے وہ بینک کی ملکیت میں ہوتی ہے، لہٰذا ملکیت ٹرانسفر اسی وقت ہو سکے گی جب وہ تمام ادائیگی جو ہے وہ کر دیں گے. جبکہ لیز کی صورت میں چونکہ تمام ایک ساتھ کی ادائیگی سے قبل وہ چیز فیکٹری کی ملکیت میں نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے. دوسری طرف بینک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنا لگائے ہوئے سرمایہ پر کچھ منافع بھی حاصل ہو جائے اور مشینری پر اس کی ملکیت بھی قائم رہے، تاکہ جب کلائنٹ اگر کوئی ڈیفالٹ کرے یا کچھ ادائیگی قسطوں کی نہ کر سکے تو وہ اس مشینری کو مارکیٹ میں بیچ کر اپنا سرمایہ وصول کر لے. کنونشنل بینک میں رائج لیز کا پورا طریقہ غلط نہیں، بلکہ اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ شرعی اعتبار سے غلط ہیں. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کنونشنل لیز کے شرعی متبادل کے طور پر اجارہ کی پروڈکٹ لائی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کنونشنل لیز کے پورا ماڈل بدل دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنونشنل لیز میں رائج شرعی خامیوں کا ازالہ کر کے شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ڈیزائن کی گئی ہے. یہ تو بیسکلی ہم نے دیکھی ہیں کہ ٹائپس آف لیز، جس میں آپریٹنگ لیز اور فائنینشیل لیز کی ہم نے بات کی ہے. ہماری اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ اجارہ سے ریلیٹڈ ہوگی تاکہ آپ صحیح معنوں میں یہ سمجھ پائیں کہ اجارہ کی پروڈکٹ جو ہے وہ فائنینشیل لیز کے ماڈل پہ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے، اور کس طرح اس میں شرعی جو ہے خامیاں جو کنونشنل لیز کے کانٹریکٹ میں تھیں اس کا ازالہ کیا گیا ہے، اور یہ کس طرح سے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے.